مزید نکھار میں انہوں نے کوشش کی۔ آج میرا مقصد اور میرا لب لباب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پھر علمی تقابل کریں، تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تھوڑا ہم کم سمجھے ہیں یا جو ہم سمجھ گئے ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ خطا و نسیان انسان سے ہوتا ہے، تو اس سے پھر ایک بار پھر پالش کرنے کے لیے، اس سے ایک بار پھر سے یاد دہانی کرانے کے لیے میں نے اس موضوع کو دوبارہ چنا۔ توحید ربوبیت۔ سب سے پہلے توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اللہ عز و جل کو ہر چیز میں تنہا ماننا، ہر چیز کا خالق اللہ کو ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اس چیز کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور اس کی پیدا کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ زمر آیت نمبر 62، سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں پروردگار عالم نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا، لوگوں، ہر چیز کے پیدا کرنے کا تنہا مالک اللہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا صرف ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ اکیلا ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ فاتحہ آیت نمبر 2 میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ عز و جل ہی رازق ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ہمیں اس کا پتا چلا۔ اور اللہ تعالی ہی بندوں کی پکار سنتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اس کا پتا چلا۔ پانچویں بات ہے کہ اللہ تعالی ہر شر سے، ہر شیطانی فریب اور مکر سے بچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98 میں ہمیں اس چیز کا پتا چلا۔ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49 میں پتا چلا۔ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80 میں پتا چلا۔ عطا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس عطا سے روکنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اس کا پتا چلا۔ 9ویں بات، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں اس چیز کا پتا چلا۔ 10ویں بات، اللہ عز و جل ہی ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس چیز کا پتہ بھی ہمیں سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں پتا چلا۔ 11ویں بات، ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اس کا پتا چلا۔ 12ویں بات، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی سب کا مددگار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں پتا چلا۔ 13ویں بات، اللہ عز و جل ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ عز و جل ہی قادر مطلق ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں پتا چلا۔ اور اللہ عز و جل کا چوتھے نمبر میں، اللہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کر سکتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 میں پتا چلا۔ 15ویں بات، ساری دنیا کا حاکم صرف اور صرف حاکم اللہ کی ذات ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 میں اس کا پتا چلا۔ اور 16ویں بات، اللہ ہی نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1522 میں ہمیں اس چیز کا پتا چلا۔ 17ویں بات، دنیا کا مختار کل، یعنی تمام کی تمام چیزوں کا مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی سے الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے پتا چلا۔ 18ویں بات، جس چیز کا پتہ ہمیں چلا کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اس کا پتہ آل عمران آیت نمبر 27 میں چلا۔ اور 19ویں بات، اللہ کے حکم سے
اللہ کی حکم کو دنیا کی کوئی چیز رد نہیں کر سکتا. سورہ رات آیت نمبر 41 میں پتا چلا. 20ویں بات، شریعت بنانے کا اختیار، شریعت سازی کا اختیار صرف اور صرف ایک ہی کو ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کی ذات. اور اس کا پتہ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں پتا چلا. یہ تمام شروط، یہ تمام شرائط میں نے قرآن کی آیت اور حدیث کو کوٹ کر کے اس لیے بتایا تاکہ ہم سمجھیں. ہم صرف ثبوت فراہم کر رہا ہے، اور اللہ کا قرآن تو ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے، نبی کا کلام تو ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے. یہ تمام شرائط، ان تمام شرائط کو ماننا توحید ربوبیت ہے. اور ان تمام شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی کسی انسان سے چھٹ جائے تو پھر اس کی توحید ربوبیت مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہے. پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ توحید ربوبیت کو مس کر دے. اور توحید ربوبیت کا خلاصہ کیا پتا چلا؟ توحید ربوبیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر تمام اس چیز کا جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے. اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے. اور ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا مالک صرف ایک ہی ہے. توحید ربوبیت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہم سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ کہ دنیا کے اندر جو بھی تمام چیزیں پیدا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہے. اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا مالک ایک ہی ہے. اور ان تمام چیزوں کا، جن تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اور جو وہ تمام چیزیں اس نے پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے کے بعد ان کے مالک میں کوئی ساجی نہیں ہے. خالق ایک ہی ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والوں، اور تمام چیزوں کا مالک ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. توحید ربوبیت کیا پتا چلا ہمیں؟ توحید ربوبیت دنیا کے اندر تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. یہ توحید ربوبیت ہے، یاد رکھیے. اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا جو مالک ہے، اس کے اندر جو تصرف کرتا ہے، جینے کا، رکھنے کا، نقصان کا، نفع کا، موت کا، رزق دینے کا، نہ دینے کا، کہیں سے کہیں لے جانے کا، ان تمام چیزوں کو چلانے والا بھی صرف وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اگر کوئی انسان، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شریک ہے تو پھر شرک باللہ ہے. اور یہ شرک باللہ توحید ربوبیت کی منافی ہے. اور اگر توحید ربوبیت کی منافی ہوا تو کہا ان المشرکین نجس. یہ مشرک ہے اور مشرک ناپاک ہے. مشرک نجس ہے. مشرک نجس ہے. مشرک کے ساتھ بیٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں. مشرک کے ہاتھ سے کھانا جائز نہیں. مشرک کے رفاقت میں بیٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں. مشرک سے مساوات، دینی اصطلاح میں مساوات رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مشرک کے ساتھ مل جل کر رہنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان المشرکین نجس. توحید ربوبیت کائنات کا مختار کل صرف اللہ ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہے. کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. موت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. کس کو موت دے، کس کو زندگی دے، دنیا کے اندر کب کس کو غلبہ دے، دنیا کے اندر کس کا تختدار سے کس کو اتارے، ان سب کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ توحید ربوبیت ہے. تو ہم سمجھ گئے توحید ربوبیت کس کو کہتا ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تھوڑا آواز سمجھ گئے کس کو بولتے ہیں توحید ربوبیت؟ بول سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ توحید ربوبیت وہ جو انسان یہ سمجھے کہ میرا پالنے والا ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی، دنیا کے نظام کو چلانے والا بھی، موت دینے والا بھی، زندگی دینے، یعنی ہر وہ چیز
ہر وہ کائنات کی وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اور کائنات کی وہ ہر تمام چیزیں جو ہمارے نظروں سے غائب ہیں، کائنات کی وہ تمام چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں، کائنات کی وہ تمام چیزیں بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، جو ہمارے تصور میں نہیں ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا بھی خالق و مالک صرف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الہکم، یہ تصور